السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 604، سورۃ النحل، آیت نمبر 70، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ، اور اللہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم، پھر، یتوفاکم، وہ وفات دیتا ہے تمہیں، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من، وہ ہے جو یردو، لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، نہایت ناکارہ نکمی عمر کی طرف، لکی، تاکہ لا یعلم، نہ وہ جانے، بعد علم، جان لینے کے، شیئن، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، قدیر، نہایت قدرت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق سورۃ النحل کی یہ آیت مبارکہ، اللہ رب الرحمن نے اس سے پیچھے کی آیات میں آسمانوں سے پانی کا برسنا، اور پھر پانی اور مردہ زمین کے ملاپ سے نباتات اور کھیت کھلیان کا اگنا، اللہ رب الرحمن نے پیچھے کی آیات میں چوپائے جانور اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ، پھر اللہ نے کھجوروں اور انگوروں کا تذکرہ کیا اور ان سے حاصل ہونے والی دیگر چیزیں، پھر اللہ رب الرحمن نے شہد کی مکھی اور اس مکھی کا گھر بنانا، پھلوں کا رس چوسنا، شہد بننا، اور پھر شہد کے فوائد اور شہد کی مکھی کا اس کی کاریگری، یہ تمام اللہ کے قدرت کے دلائل ذکر ہوئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن انسان کے اندر موجود اپنے عجائب اور اپنے قدرت کے عجائب کو اللہ رب الرحمن بیان کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیا پتہ چلا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ، اور ہم مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے۔ اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہ ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ تو پیچھے اللہ نے
اپنی نشانیوں اور اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں اور انسانوں پر اور مخلوق پر اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ اب ہمارے پیدا کرنے میں اور ہمارے مارنے میں، ہمیں زندگی عطا کرنے میں اور ہمیں موت دینے میں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں اور نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے پیدائش کا ذکر کیا اور پیدائش کے ساتھ ہی موت کا ذکر بھی کر دیا۔ پیدا ہونے کو ہر ایک پیدا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جو پیدا ہوا اس نے مرنا بھی ہے۔ اس زندگی اور موت کے بیچ میں سینکڑوں مراحل ہیں۔ کوئی پیدا ہونے والا اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے اور موت سے اور وفات سے دوچار ہوتا ہے۔ کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے۔ کسی کی زندگی چند منٹوں پر ہوتی ہے تو کوئی چند سالوں کی زندگی لے کر آتا ہے، تو کوئی چند صدیوں پر محیط زندگی لے کر آتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیکار اور نکمی زندگی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جاننے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں ہمارے پیدا کرنے کے اندر، ہمارے وجود کے اندر اور ہماری تخلیق کے اندر موجود، کہ کیسے اللہ ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کرتا ہے، بلکہ اس قطرے میں موجود ایک سپرم سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیدا کرتا ہے، اور ایک بیج سے اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے۔ پھر ہماری پیدائش کے مختلف مراحل، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود، اور ان نشانیوں کے ساتھ ہماری پیدائش کے بعد اللہ ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ تو مومن کے لیے مرنا ایک نعمت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2956 2956۔ ہماری پیدائش میں کہ کیسے ہمیں اللہ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا اور کیسے ہم پیدائش کے مراحل سے گزرے، اس میں اللہ کی 20 نشانیاں موجود ہیں۔ پھر اللہ ہماری زندگی اور ہماری تخلیق کے بعد ہمیں موت سے بھی دوچار کرتا ہے۔ تو یہ موت بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافر کی جنت ہے۔ اب جو بھی قید خانے سے آزاد ہو تو آزادی ملنے کا دن ایک نعمت کا دن ہوتا ہے، ایک خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے کہ جب بندہ قید خانے سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ موت قید خانے سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تو یوں یہ موت مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اور کافر کے لیے موت سزا ہے، کہ کافر اپنی جنت سے نکال دیا گیا موت آنے پر، اور جہنم اور عذاب کی طرف کافر کو دھکیل دیا گیا، اور مومن مرنے پر اس قید خانے سے آزاد ہوا اور جنت کی طرف روانہ ہوا۔ کہ جیسے آگے قبر کے مراحل ہیں، ہماری قبر میں ہمارے سامنے ہماری قبر میں مومن کے لیے جنت کی ونڈو کھولی جاتی ہے اور جہنم کی بھی۔ مومن کو کہا جاتا ہے جہنم سے بچا لیے گئے اور یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ مومن اپنی قبر میں کہتا ہے کہ یار اب قیامت جلدی قائم کر،
اور کافر جب اس کو جہنم دکھائی اور بتائی جاتی ہے، کافر کہتا ہے یا رب قیامت قائم ہو نہ کرنا. تو مومن موت سے نہیں گھبرایا کرتا، اور کافر موت سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے. تو ہمارے پیدائش میں اللہ کی نشانیاں اور ہماری موت میں مومنوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیکار اور نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی بڑی عمر میں، بڑھاپے میں پہنچ کر کیا ہوتا ہے کہ بندہ بچے سے بھی زیادہ کمتر ہو جاتا ہے. اس کی یاداشت اور اس کا سیکھا اور پڑھا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ بھول گیا. یہاں تک کہ ارذل العمر، نکمی اور بیکار عمر یہاں بھی پہنچتی ہے. نہ بندہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پخانہ پیشاب کو جا سکتا ہے، نہ اپنی صفائی ستھرائی کر سکتا ہے. وہ بچے سے بھی زیادہ کم تر بن جاتا ہے. نہ یاداشت ساتھ رہتی ہے، نہ اس کا اپنے وجود پر اختیار باقی رہتا ہے. یہ ہے زندگی کا نکما مرحلہ اور ارذل العمر، نکمی اور بیکار عمر. لیکن یہاں بھی مومنوں کے لیے بشارت ہے. اللہ رب الرحمن نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں میں سب سے نیچا کر دیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یعنی مومنوں کے لیے وہاں بڑی عمر میں بھی پہنچ کر ایسی کوئی نکما پن یا بیکار پن پیدا نہیں ہوتا، اور مومن اپنے بڑھاپے کے اندر بھی پوری طرح صحیح اور تندرست رہتا ہے. اور خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا وہ علماء جو صاحب عمل بھی ہیں، ائمہ محدثین. اور اس کے حوالے سے اللہ کے ولیوں کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اپنے ہوش و حواس میں رہے اور عقل و خرد نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ خاص کر اللہ نے علماء اور وہ جو باعمل ہیں اور حضرات ائمہ کرام اور محدثین، اور اس تعلق سے صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا بعد کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین ہوں، سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں کہ بوڑھے اور بڑھاپے کی عمر ہے، بڑی عمر کا ہے، مگر دماغ اور یاداشت اسی طرح صحیح اور سلامت ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس واقعے کے تعلق سے مجھے بتایا تھا جناب حضرت مولانا محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے. اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں فرمائے، اللہ جنت الفردوس ان کا مقام بنائے. زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بتایا تھا حضرت امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے. امام ابو زرع بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے حافظ حدیث تھے. ان کی ولادت باسعادت 200 ہجری میں اور امام ابو زرع رحمہ اللہ کی وفات 264 ہجری میں. امام ابو زرع کون تھے اور موت کے وقت کیسے ان کی یاداشت اور ان کا حافظہ درست تھا جبکہ وہ 64 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی؟ تو بڑی عمر کے تھے. امام ابو زرع کے استاد ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو زرع سے بڑھ کر حدیثوں کا کوئی حافظ نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ اگر ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہوئی. یہ کہنے کے بعد پریشان ہوا کہنے والا اور ابو زرع کے پاس آ کر صورتحال بیان کی. ابو زرع نے کہا اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں رہی، مطمئن رہو، مجھے 1,00,000 سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں. اور امام ابو زرع کے متعلق امام اہل سنت، امام اہل حدیث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا میرے علم میں صحیح حدیثوں کی تعداد 7,00,000 ہے اور یہ ابو زرع ان میں سے 6,00,000 حدیثوں کا حافظ ہے.
حافظ قرآن تو لاکھوں اور کروڑوں ہوئے اور ہوں گے اور ہو رہے ہیں، لیکن ابو زرع وہ ہیں جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے۔ اور اسی طرح امام ابو زرع کے متعلق امام راضی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے علم میں مشرق و مغرب کا کوئی بھی محدث ایسا نہیں جو حدیثوں کو پہچاننے میں ابو زرع کے ہمسر ہو سکے۔ اور ابو زرع خود کہا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں، لوگوں میں 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہوں جیسے کسی کو سورہ اخلاص یاد ہو، قل هو اللہ احد، اب یہ بچے کو یاد ہے۔ تو امام ابو زرع وہ امام المسلمین اور اسی طرح امام فی الحدیث تھے، اور علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اب امام ابو زرع جو 64 سال کی عمر میں تقریباً وفات پاتے ہیں، یہاں بندہ 40 کا ہوتا ہے تو حافظہ خراب ہونا شروع، 50 کا ہوا تو حافظہ تقریباً خراب، اور 60-70 میں گیا تو بچوں سے بھی بری حرکتیں، یعنی نکمی اور بیکار عمر۔ لیکن ابو زرع رحمہ اللہ ان کی موت کے وقت سکرات کا عالم ہے، اور ان کے پاس محدثین اور علماء موجود ہیں، ابو حاتم رازی موجود ہیں، محمد بن مسلم موجود ہیں، دیگر محدثین موجود ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو زرع کا آخری وقت آیا چاہتا ہے تو کیوں نہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، لیکن ابو زرع کے مقام اور رتبے، جلالت اور شان کے سامنے ان کی ہمت نہیں پڑی۔ آخر سب نے یہ راہ نکالی کہ ابو زرع کے سامنے وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں سندن کہ جس میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کی بات کی گئی، مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ محمد بن مسلم نے سند پڑھنا شروع کی تو ابتدا میں ہی وہ بریک ہو گئے اور سارے چپ ہو گئے۔ ابو زرع موت کے وقت اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب آخر پر ان کی زبان پہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو ان کی روح مبارک ان کے مبارک جسم سے پرواز کر جاتی ہے، یعنی موت کے وقت بھی ان کا دماغ اور حافظہ پوری طرح درست۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندہ مومن کا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کچھ لوگ جو بڑی عمر میں جا کر نکمی اور بیکار عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں۔ اور مومنوں پر اللہ کی نعمت یہ کہ علماء باعمل وہ حضرات موت کے وقت بھی ارذل العمر سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کا دماغ اور ان کا حافظہ پوری طرح صحیح کا صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی، اور ہماری پیدائش کے اندر بھی اللہ کی بے شمار نشانیاں، اور ہماری موت ہمارے لیے نعمت، مومنوں کے لیے موت رحمت ہے اور نعمت ہے، اور کافروں کے لیے موت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی اپنے انعامات سے بھرپور کرے، اور ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام کی صورت میں ہو، نعمت کی صورت میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔